ناظرین، شیخ رشید صاحب نے کہا کہ جن کو ٹرکانا ہوتا ہے ایم کیو ایم نے وہ ٹرکا دیتے ہیں، اور جن کو خوش آمدید کہنا ہوتا ہے ان کا بھرپور طریقے سے استقبال کیا جاتا ہے، جس طرح کہ شیخ رشید صاحب کا یہ ماننا ہے ان کا کیا گیا۔ تو سیٹھی صاحب، شیخ صاحب نے تو کہا ہے جی انہوں نے ٹرکایا رحمان ملک صاحب کو، اور مجھے بڑا کھانے پہ بھی بلایا ہوا ہے، کھانے کا انتظام بھی ہے، تو پھر کیا حالات ہیں؟ لگتا ہے آپ کو اس جو یہ ساری یہ جو گریٹر گیم ہے اس کے اندر حصہ بنے گی؟ کسی کی بات سننے میں کیا حرج ہے؟ بابر اعوان کی بات سننے کے لیے پرویز الہی صاحب تیار ہو گئے تھا نا، بالکل بڑا شور پڑ گیا، پتہ نہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ میرا خیال ہے اس میں کوئی خاص بات تھی نہیں، دم ہی نہیں تھا۔ ہاں وہ صرف یہ میڈیا کو ذرا ٹائٹ کرنے کے لیے کوئی تھوڑی بہت حرکت، وہ کہتے ہیں ایم کیو ایم کو ٹائٹ کرنے کے لیے۔ اچھا چلو، ایم کیو ایم کو ٹائٹ کرنے کے لیے، یہ اب پیپلز پارٹی کو ٹائٹ کرنے کے لیے شیخ صاحب وہاں پہنچ گئے اور ایم کیو ایم نے ان کو ویلکم کر لیا۔ یہ گیمز چلتی رہتی ہیں۔ کیا ایم کیو ایم شیخ صاحب کی بات میں آ جائے گی؟ کبھی بھی نہیں۔ اس وقت تک ایم کیو ایم پل آؤٹ نہیں کرے گی حکومت سے جب تک انہیں 100% احساس نہیں ہوگا یا احساس دلایا نہیں جائے گا دو کور پارٹیز سے۔ ایک کہ میاں یہ جو کچھ ہونے والا ہے یہ میاں نواز شریف کے ہاتھ میں نہیں جائے گا اور ہمیں کامیابی ہوگی۔ فیلئر از ناٹ ایکسیپٹیبل۔ ایم کیو ایم گورنمنٹ چھوڑ دے اور وہ سندھ میں بھی مار کھائے اور فیڈرل گورنمنٹ بھی چھوڑ دے اور کوئی تبدیلی بھی نہ آئے، ایم کیو ایم ول ناٹ ڈو اٹ۔ تو بڑی پکا سگنل ہونا پڑے گا۔ دوسرا یہ کہ جی ایچ کیو کی اپروول کے بغیر ایم کیو ایم کبھی آگے نہیں بڑھے گا۔ اچھا، میں اسٹریٹ اوے آپ سے کہہ رہا ہوں، بیکاز دیکھیے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایم کیو ایم کو کچھ نہ کچھ تو سہارا چاہیے نا۔ ایم کیو ایم کی لڑائی نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہوئی اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی، اور زرداری صاحب از بینڈنگ اوور بیکورڈز کہ ایم کیو ایم کو ساتھ رکھے۔ اب دیکھیں میں نے عرض کیا زرداری صاحب کراچی میں 2 دن سے بیٹھے ہوئے، آپ کا کیا خیال ہے کہ شیخ صاحب مل رہے ہیں تو ایم کیو ایم کو اب زرداری صاحب نہیں مل رہے؟ اور میں آپ کو یہ بتا دوں زرداری صاحب کی اپروچ یہ ہے کہ ایم کیو ایم کو سافٹلی ٹریٹ کرنا ہے، ان کے نخرے، ان کی غصے سب ماننے ہیں یا بیٹھنا ہے، ان سے بات کرنی ہے، ان کو ٹھنڈا کرنا ہے اور ان کو مناتے رہنا ہے۔ وہ اپنے لوگ جو ہارڈ لائنرز ہیں ان کو ٹائٹ کر کے رکھتے ہیں، کہتے ہیں ذرا خیال رکھنا۔ تو اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ زرداری صاحب نے بھی وہ کہتے ہیں نا کچے بنٹے نہیں کھیلے، اخروٹ کھیلے ہیں، اتنے بنٹے ان کو نظر آتے ہیں۔ وہ شیخ صاحب صحیح کہتے ہیں اس حد تک کہ زرداری صاحب بھی ایم کیو ایم کو اتنی جلدی نہیں جانے لوز نہیں کریں گے، اور ایم کیو ایم بھی نہیں چھوڑے گا اس وقت تک جب 2 جگہ سے سگنل نہیں آئیں گے، ایک جی ایچ کیو کی طرف سے اور دوسرا یہ کہ جو کچھ ہونے والا ہے یہ نواز شریف کے ہاتھ میں نہیں جا رہا، اور جی ایچ کیو بھی اس وقت تک سگنل نہیں دے گا ایم کیو ایم کو یا پگاڑا صاحب کو یا کسی اور کو اس وقت تک جب ان کا یہ خیال ہے کہ جو کچھ ہونے والا ہے یہ نواز شریف کے ہاتھ میں جا رہا ہے۔ نواز شریف کے ہاتھ میں یہ لوگ نہیں دینا چاہتے گیم، اس لیے نواز شریف ان کے ساتھ گیم نہیں کھیلے گا اس وقت تک انٹل ہی از شیور۔ اب مس کیلکولیشن دونوں کی ہو سکتی ہے۔ لوک آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ایوری بڈی نوز دا اسکور، آئی ایم سیئنگ میاں صاحب کین مس کیلکولیٹ، شیخ صاحب کی باتوں میں آ جائیں۔ اچھا، جی ایچ کیو کین مس کیلکولیٹ، زرداری صاحب کین مس کیلکولیٹ، ایم کیو ایم کین مس کیلکولیٹ۔ سیٹھی صاحب، بہت سے لوگوں کا ابھی بھی یہ خیال ہے، پھر ہم نواز شریف صاحب پہ جاتے ہیں، کہ میاں نواز شریف صاحب کا اب وہ سٹانس نہیں ہے جو ایم کیو ایم کے خلاف وہ ایک وقت میں رکھتے تھے۔ اب وہ کہتے ہیں چیزیں جو ہیں وہ میلٹ ہو گئی ہیں، سافن اپ ہو گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں، پیپل کین ورک ٹوگیدر، بٹ واٹ میاں صاحب کی ناٹ ایکسیپٹ، یہ میں آپ کو لکھا پڑھا بتا دیتا ہوں کہ ایک الیکشن ہو جس میں میاں صاحب کی پارٹی جیتے نا، وہ اسی وقت پہ الیکشن چاہیں گے، اپنی کنڈیشنز کریٹ کریں گے جس کے اندر سب سے زیادہ ووٹ ان کو پڑے۔ یہ نہیں کہ میاں صاحب کی پارٹی کوئی اور ہائی جیک کر کے لے جائے، کیونکہ اس وقت پاپولر لیڈر صرف میاں صاحب ہیں، باقی سارے ان پاپولر ہیں، یا وہ جیسے کہنا چلے ہوئے کارتون۔ صحیح۔ تو میاں صاحب کیوں کسی کے حوالے سارا کچھ کریں؟ میاں صاحب خود فیصلہ کریں گے کب کرنا ہے، کس کے ساتھ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ جب تک وہ مطمئن نہیں ہوں گے کہ یہ 100% ان کے حق میں جائے گا اس وقت تک وہ نہیں گیم کھیلیں گے۔ تو چلتا رہے، زرداری صاحب ڈسکریڈٹ ہو رہے ہیں، ہوتے رہے، آہستہ آہستہ الیکشن کی طرف آپ ویسے ہی بڑھ رہے ہیں، سال رہ گیا، 1.5 سال رہ گیا، چلو اللہ خیر صلی اللہ۔ تو میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت کوشش ضرور ہے، مگر ایز آئی سیڈ دیر آر آبسٹیکلز۔ ابھی مس کیلکولیشن ہو سکتی ہے، آبسٹیکلز ریموو بھی ہو سکتے ہیں، سو آئی ایم ناٹ سیئنگ اینی تھنگ کین ہیپن، مگر شارٹ ٹرم میں اٹس ناٹ سو ایزی۔ سیٹھی صاحب، نواز شریف صاحب نے وہ لاسٹ ٹائم 2 دن پہلے آپ کو معلوم ہے سیفما میں موجود تھے، انہوں نے انفیکٹ اپنے اس آئیڈیا کو ری انفورس کیا، ری ایٹریٹ کیا کہ میثاق پاکستان بنایا جائے۔ وہ سن لیتے ہیں کلپ جو انہوں نے کہا، بڑی دلچسپ باتیں کی۔ ایگزیکٹلی، وہ سنتے ہیں جی نواز شریف صاحب نے کیا کہا۔ میثاق پاکستان میں ہم سارے اسٹیک ہولڈرز کو، پولیٹیشنز، پولیٹیکل پارٹیز، عدلیہ، افواج پاکستان اور پھر سول سوسائٹی، میڈیا، یہ سب اگر اس میں شامل ہو جائیں اور کوئی سیکرڈ کاؤ نہ رہے، مقدس گائے کوئی نہ بننے کی کوشش کرے، تو میرا خیال ہے کہ پاکستان جو ہے
یہ گاڑی پاکستان کے آگے چل سکتی ہے. سیٹھی صاحب ارے کیا کہہ میاں صاحب کا ایجنڈا سن لیا آپ نے؟ 25 سال کا 25 سال کا ایجنڈا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان اور چارٹر آف پاکستان کی بات کر رہے ہیں. تو یہ جو جوکرز کا لاٹ ہے یہ پاکستان کی بات کر رہا ہے یا اپنی بات کر رہے ہیں؟ تو اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں میاں صاحب ایک ویژن کے تحت اب بات کر رہے ہیں اور انہیں احساس ہے اس بات کا کہ یہ ویژن اس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی until everybody is on the same page. نمبر 1. نمبر 2, until he is the leader. گارنٹیڈ ہو ہر چیز ان کے پاس. تو وہ تو اب مشکل لگ رہا ہے نا اس وقت. اگر ان کے ساتھ انہوں نے بیٹھنا ہے تو پھر آپ کا کیا خیال ہے کوئی بھی ایجنڈا آئٹم پورا ہو سکتا ہے؟ اگر ایم کیو ایم کو بھی 10 منسٹریاں دینی ہیں اور شیخ رشید صاحب کی ایک پارٹی ہے ان کو بھی ایک منسٹری دینی ہے اور اعجاز الحق صاحب کو بھی منسٹری دینی ہے اور چٹا صاحب کو بھی دینی ہے اور خورشید قصوری صاحب کو بھی دینی ہے تو پھر اللہ خیر صلی اللہ یہ پھر حکومت نہیں چل سکتی کوئی بھی آئے گی. پھر یہ 60 منسٹریز ہیں زرداری صاحب کی کولیشن کی, ان کی کولیشن کی 120 ہوں گی تو وہ چارٹر آف پاکستان نہیں ہے. تو میاں صاحب کا اب فیصلہ انہوں نے کر لیا ہے کہ اگر کوئی کام کرنا ہے تو صحیح کام کرنا ہے, نہیں تو یہ ملک بھی جا رہا ہے اور پارٹیز بھی جا رہی ہیں تو کچھ اور نہ ہو جائے, اس لیے وہ بات کرتے ہیں. دوسری اچھا سیٹھی صاحب ایک بات, اب یہ جو نواز شریف صاحب نے کہا ہے جو کانٹینٹس ہیں ان کی اس کلپ کے وہ یہ ہے کہتے ہیں تمام سٹیک ہولڈرز آ رہے ہیں, انہوں نے فوج کو بھی کہہ دیا, جوڈیشری کو بھی کہہ دیا, پولیٹیکل پارٹیز کو بھی کہہ دیا اور بعد میں یہ کہا کہ کوئی سیکرٹ کاؤ نہ بنے. پہلے تو آپ یہ بتائیں سیٹھی صاحب یہ ممکن ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں نواز شریف صاحب نے پھر پھوکا فائر کیا ہے, یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ آج تک یہ اکٹھے بیٹھے ہیں سٹیک ہولڈر جو آگے بیٹھ جائیں گے؟ نہیں, وہ اسی لیے تو کہہ رہے ہیں نا کہ بیسکلی واٹ ہی سیئنگ از کہ ایوری ہیز ٹو کم ٹوگیدر اینڈ اگری. نمبر 1 وچ از ویری ڈیفیکلٹ. نمبر 2 ہی سیئنگ لیڈر میں ہوں گا, میرے پلیٹ فارم پہ آپ سارے آئیں گے اور جو پھر ہم مل کے فیصلہ کریں گے, آئی ول گو اینڈ ڈو اٹ اینڈ ڈونٹ راک دا بوٹ. دین اس وقت پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں تو ووٹ بینک ٹوٹ چکا ہے. فرنٹیئر میں ابھی میاں صاحب کی پارٹی کو کوئی ووٹ نہیں ملا سندھ میں. فرنٹیئر میں بالکل 1-2 ووٹ ملے ہیں, کچھ وہ ہزارہ میں ادھر ملے ہیں اور تو کہیں ادھر ادھر زیادہ ملے بھی نہیں, اور ادھر بلوچستان میں بھی کچھ نہیں. تو میں آپ سے اور پنجاب میں بھی آپ نے دیکھ لیا, یہ بائی الیکشن میں آپ نے دیکھ ہی لیا نا کہ کیسے ووٹ ٹوٹا. پیپلز پارٹی ساؤتھ میں حاوی ہے, یہ لوگ سینٹر میں ہیں, نارتھ میں کچھ اور ہو رہا ہے. تو میں آپ سے یہ دیکھیے اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی ایزی, اس لیے بیکاز اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی ایزی جو بھی اس میں ہاتھ ڈالے گا وہ بہت خوفزدہ ہے کہ ہاتھ ڈالا اور پتہ نہیں گندے ہی نہ ہو جائے, کیونکہ اتنے مختلف قسم کے فشرز اور ڈویژنز ہو چکی ہیں. باتیں چلتی رہتی ہیں کیونکہ سیاستدان اگر گھر میں بیٹھ جائیں تو وہ تو الیکشن بھی نہ جیت سکے. انہوں نے تو سارا وقت کچھ نہ کچھ کرنا ہے. شیخ صاحب اگر چپ کر کے 1 مہینہ بیٹھ جائیں تو لوگ بھول ہی جائیں گے. تو شیخ صاحب تو کہتے ہیں نا ہر روز ٹی وی پہ آئیں اور کچھ نہ کچھ کہتے رہیں تاکہ ان کی سنگل مین پارٹی کوئی اہمیت رہے, کوئی نہ کوئی پیٹرول ڈالتا رہے. اسی طریقے سے اعجاز, آئی مین ہو از اعجاز الحق صاحب کے تو والد صاحب کو لوگ گالیاں دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے پاکستان کو تباہ کر دیا. یہ سارے جہاد امریکہ کے ساتھ مل کے یہ سارا گند انہوں نے ڈالا اور وہ اپنی الیکشن نہیں جیت سکتے انٹل ان کے اندر بھی کوئی پیٹرول نہ ڈالے. دیز آر دا فیکٹس. اب بات یہ ہے کہ یہ کہاں سے اٹھ کے آ جاتے ہیں, یہ لیڈرز بن جاتے ہیں. آپ کا خیال ہے میاں نواز شریف ان کو لیڈر مانتے ہیں؟ اچھا یہ بہت سے میں سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں نواز شریف صاحب اکٹھا کر لیں ساروں کو, خود لیڈر بن جائے. نہیں مگر بات یہ ہے نا کہ یہ پھر کہیں گے ہم سینٹرل کمیٹی میں بیٹھیں گے, ہمیں سیٹ دیں, ہمیں یہ کریں, ہمیں وہ کریں. اور یہ ان میں سے آدھے لوگ تو وہ ہیں جو دھوکہ دے چکے ہیں نواز شریف صاحب کو, جب ان کی ضرورت تھی ان کی تو یہ ادھر ادھر ہو گئے. تو اس لیے اٹس ناٹ ایزیئر سیڈ دین ڈن. اچھا یہ جو سیکرڈ کاؤ والی بات کی ہے انہوں نے, سیکرڈ کاؤ والی بات انہوں نے, دیکھیے دیر از اونلی ون سیکرڈ کاؤ ان دس کنٹری, دیٹ از دی پاکستانی آرمی, ناٹ دی ایئر فورس, ناٹ دی نیوی, وہ تو بچارے اٹس دی پاکستان آرمی. پاکستان آرمی از دا سیکرڈ کاؤ. اب وہ کہتے ہیں 2 دفعہ سیکرڈ کاؤ نے ان کو کاٹا. ہماری سیکرڈ کاؤ کاٹتی بھی ہے اور اچھا خاصا کاٹتی, اور جب آ جاتی ہے تو پھر سب کو مار مور کے فار کر دیتی. اب وہ کہہ رہے ہیں یار بہت ہو گیا یہ سیکرڈ کاؤ, ٹھیک ہے آپ آرام سے بفلو بن جاؤ اور بیٹھو پیچھے, ہم چلائیں گے, ہماری بات سنیے اور آپ حل جو ہے وہ چلائیں آپ ذرا اس کو. مگر یہ کیا بات ہوئی کہ آپ آ جاتے ہیں اور ہمیں نکال دیتے ہیں اور آپ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو وہ سیکرڈ کاؤ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ سیکرڈ کاؤ کو اب سیکرڈ نہیں رہنا, اکاؤنٹیبل ہونا ہے. اور سول ملٹری ریلیشنز کی بات کی, کیا مطلب اس کا کہ سویلین سپریمیسی ہوگی, اسی لیے سول سوسائٹی کو بھی ساتھ لے جا رہے ہیں. ہاں کوئی سول سوسائٹی تو کہتی ہے سول سپریمیسی, ایگزیکٹلی. اور میاں صاحب جو ہے اب سول سپریمیسی, سول سوسائٹی, سیم پیج, چارٹر آف پاکستان, تو اس لیے وہ یہ اور سب سٹیک ہولڈرز. تو میاں صاحب نے بڑی سوچ سمجھ کے یہ بات کی ہے, اور میں آپ سے یہ عرض کروں زبردست بات ہے. اس میں ہمیں سب کو یونائٹ ہونا چاہیے. وی شوڈ سپورٹ دس چارٹر آف پاکستان جو میاں صاحب بنانا چاہتے ہیں. ہمیں بیٹھ کے ان کے ساتھ یہ چارٹر آف پاکستان بنانا چاہیے تاکہ سب پارٹیز کو اور سیکرڈ کاؤ اس پیج پہ لایا جائے. بٹ اٹس ناٹ پریکٹیکل. نہیں, اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے. پریکٹیکل اور نو پریکٹیکل یہ کرنا پڑے گا, اس کے بغیر یہ ملک نہیں بچتا.
शेठी साहब यहाँ एक ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो कर्जे जितने लिए गए पाकिस्तान से मुख्तलिफ बैंकों से और जिस तरह से उनको फिर वापस ना किया गया, राइट ऑफ किए गए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी केस चल रहा है शेठी साहब, उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे शेठी साहब से कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, हमारे साथ रहिएगा।